أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 101 سے لے کر آیت نمبر 104 تک انشاءاللہ تعالی العزیز آج ہم سماعت کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، آج پھر خطاب ایمان والوں سے کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو اپنی زندگی کا محور و مرکز اپنے رب کی ذات کو اور اپنے پیارے محبوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، مت پوچھا کرو ایسی باتیں کہ اگر ظاہر کی جائیں تمہارے لیے تو بری لگیں تمہیں۔ ایسی باتیں مت پوچھا کریں کہ اگر تمہارے اوپر وہ ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں کیا لگیں؟ بری لگیں۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر پوچھو گے ان کے متعلق جب کہ اتر رہا ہے قرآن، تُبْدَ لَكُمْ، تو ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے۔ عَفَى اللَّهُ عَنْهَا، معاف کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑے حلم والا ہے۔ بعض لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب و غریب قسم کے سوالات پوچھا کرتے تھے، عجیب و غریب قسم کی باتیں جن میں کوئی دینی دنیاوی فائدہ نہیں ہوا کرتا تھا، یہاں تک کہ حضور ان سوالات سے کبیدہ خاطر ہوئے اور ایک روز منبر پر تشریف فرما ہو کر ارشاد فرمایا، لا تسألونی اليوم عن شیء الا بینتہ لکم، آج تم جس چیز کے متعلق مجھ سے دریافت کرو گے وہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ سب صحابہ کرام کے سر جھکے ہوئے تھے اور زار و قطار رو رہے تھے اور کسی میں ہمت نہ تھی کہ کوئی بات کر سکے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن حذافہ، جن کی نسب کے متعلق لوگ طرح طرح کی چے میں گوئیاں کیا کرتے تھے، اٹھے اور عرض کی، من ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیا پتہ، مجھے تو کوئی فقہ کا مسئلہ دریافت کرو مجھ سے، بلکہ اپنے خدا داد وسیع علم کا اظہار فرماتے ہوئے جواب دیا، ابو کا حذافہ۔ آپ نے کس کے متعلق پوچھا؟ اپنے باپ کے متعلق پوچھا، اور آپ نے کیا بتایا؟ تیرا باپ کون ہے؟ ابو کا حذافہ، تیرا باپ کون ہے؟ حذافہ ہے۔ ان کی والدہ آپ نے لڑکے کے اس سوال پر کانپ اٹھی اور کہنے لگی، اے عبداللہ، تجھ سے زیادہ نافرمان بھی کسی کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ تو مجھے برسر مجلس رسوا کرنا چاہتا تھا۔ حضرت عبداللہ کو اپنے محبوب نبی کے علم خدا داد پر اتنا اعتماد تھا کہ فرمایا، اگر حضور مجھے کسی حبشی غلام کا بیٹا کہہ دیتے تو مجھے انکار نہ ہوتا۔ دو باتیں، ایک تو یہ کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ حد درجہ اعتماد تھا، وہ جو فرما دیا کرتے تھے انہیں وہ مکمل طور پہ تسلیم بھی ہوتا تھا اور وہ اس کو مان بھی لیتے تھے، ہماری طرح نہیں، مرضی کی باتیں ماننا اور مرضی کی باتیں چھوڑ دینا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب کے عطا کردہ علم سے وہ بات بھی بتا دی۔ اب یہ نسب کا بتانا یہ میاں کو پتہ ہوتا ہے یا بیوی کو پتہ ہوتا ہے؟ دونوں کو پتہ ہوتا ہے نا کہ ہے یا نہیں، مطلب مرد عورت کے علم کی باتیں ہیں نا، جو میاں بیوی ہیں ان کے علم کی باتیں ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتلا دی۔ اور پھر دیکھیں حضرت عبداللہ بن حذافہ کا کہ آپ نے کتنی
محبت کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ میرے آقا اگر یہ بھی کہہ دیتے کہ میں کسی حبشی غلام کا ہوں تو میں اس کو ماننے کے لیے بھی تیار تھا۔ اسی طرح بعض لوگ بال کی کھال نکالنے کے عادی تھے، حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہر سال، یعنی کیا ہر سال حج فرض ہے؟ میں اکثر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضور خاموش رہے۔ اس نے مکرر سہ کرر اپنا سوال دہرایا۔ حضور نے فرمایا نہیں، اور اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا، کیونکہ اس قسم کے سوالات مفید ہونے کے بجائے تکلیف اور مشقت کا باعث بن سکتے تھے، اس لیے ان سے کیا کیا؟ منع فرما دیا۔ حضور کا ارشاد گرامی بھی پیش نظر رہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے کچھ فرض مقرر کیے ہیں ان کو ضائع نہ کرو، بعض چیزوں کو حرام کر دیا ان کی پردہ دری نہ کرو، اور بعض حدیں مقرر کر دی ان کو مت توڑو، اور بعض چیزوں کے متعلق دانستہ سکوت فرمایا ان کے متعلق بحث نہ کرو۔ فرض ہے اسے چھوڑو نہیں، حرام ہے اسے اختیار نہ کرو، اور خواہ مخواہ کی جن باتوں کا آپ کے ساتھ تعلق نہیں تھا ان کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش نہ کرو۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين، تحقیق پوچھا تھا ان کے متعلق کہ قوم نے تم سے پہلے، پھر وہ ہو گئے ان احکام کا انکار کرنے والے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، نہیں مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے بحیرہ اور نہ سائبہ اور نہ وسیلہ، ولا حام اور نہ حام، ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، لیکن جنہوں نے کفر کیا وہ تہمت لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹی، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور اکثر ان میں سے کچھ سمجھتے ہی نہیں، اور اکثر ان میں سے کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے کا اختیار اللہ کو ہے یا اس کے اذن سے اس کے رسول کو ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام اور حرام کی ہوئی چیز کو حلال کرتا ہے تو وہ تشریع اور قانون سازی کا حق اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے اور حقوق ربانی میں مداخلت کرنے کا مجرم بن رہا ہے۔ اس آیت میں کفار کی ایسی مداخلت کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ جن جانوروں کا گوشت اور دودھ اللہ نے حلال کیا ہے ان سے خدمت لینے، ان پر سواری کرنے، بوجھ لانے کی اجازت بخشی، یہ کفار اپنی من گھڑت تجویزوں سے ان کو اپنے اوپر حرام کر دیتے اور کہتے یہ ہیں کہ ہمیں اللہ نے یہ حکم دیا، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ اور بہتان ہوتا ہے۔ جن جانوروں کو مشرکین اپنے اوپر مختلف طریقوں سے حرام کر دیا کرتے تھے ان کے نام بما تشریح درج ذیل ہیں۔ بحیرہ، اس کا لغوی معنی ہے کان چرا، جس کا کان چرا ہوا ہو، وہ اونٹنی جو 5 بچے جنتی اور آخری بچہ نر ہوتا تو کان چیر کر اسے چھوڑ دیتے، اس پر سواری کرنا، اس کا گوشت سب اپنے اوپر حرام خیال کرتے تھے، یعنی وہ معتبر ہو جاتی تھی۔ ولا صائبہ، اور نہ صائبہ، صائبہ اگر کوئی آدمی سفر پر جاتا یا بیمار ہوتا تو وہ نظر مانتا کہ اگر میں خیریت سے گھر پہنچ گیا یا اس بیماری سے صحت یاب ہو گیا تو میری یہ اونٹنی صائبہ ہو گئی اور اس کا دودھ، گوشت اور اس پر سواری بھی بحیرہ کی طرح حرام تصور کرتے ہیں۔ وسیلہ یہ صاد سے ہے، ان کی بکری اگر بچی جنتی تو اسے اپنے لیے رکھ لیتے اور بچہ جنتی تو وہ ان کے بتوں کا ہوتا، اور اگر ایک شکم سے بچی بچہ دونوں جنتی تو پھر بھی بچی کو بچہ کے ساتھ ملا کر بتوں کی نظر کر دیتے۔ یہ بچی جو اپنے بھائی کے ساتھ مل کر بتوں کی نظر ہوتی اس کو وسیلہ کہتے۔ یہ اپنی ہی گیمیں ندیاں۔ حام، وہ اونٹ جس کی جفتی سے 10 بچے پیدا ہوتے، اس کی سواری وغیرہ بھی اپنے اوپر حرام کر دیتے، یعنی ایک ایسا اونٹ جس کے ملاپ سے 10 بچے پیدا ہو جاتے تو اس کی سواری وغیرہ بھی اپنے عمر کیا کر دیتے؟ حرام کر دیتے، اور اسے حام کہا جاتا۔ یہ سارے جانور وہ اپنے بتوں کے لیے نظر کرتے اور ان سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانا اپنے اوپر کیا کرتے تھے؟ حرام کر دیتے تھے۔ یہ رسوم بد تو ان کی من گھڑت ہیں لیکن نسبت ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہرگز یہ حکم نہیں دیا، بلکہ اس نے تو ان جانوروں کو پیدا ہی اس لیے فرمایا ہے کہ انسان انہیں کھائے، ان کا دودھ پیے، ان پر سواری کرے اور ان پر اپنا سامان وغیرہ لا دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب کہا جاتا انہیں کہ آؤ اس کی طرف جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے
اور آؤ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. قالوا حسبنا، کہتے کافی ہے ہمیں، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں، کیا پھر بھی وہ انہی کی پیروی کریں گے؟ اگر ان لوگوں کی ان بیہودہ رسموں سے باز آنے اور قرآن و سنت کی اطاعت کے لیے کہا جاتا تو کہتے ہیں ہمیں تمہاری رہنمائی کی ضرورت نہیں، ہم تو صرف اسی راہ پر گامزن رہیں گے جس پر ہمارے باپ دادا چلا کرتے تھے. اگرچہ ان کے باپ دادا جاہل اور گمراہی کیوں نہ ہوں، یہ انہی کی تقلید کریں گے. معلوم ہوا ایسے باپ دادا کی پیروی سے روکا جا رہا ہے جو جاہل اور گمراہ ہوں. اس آیت سے ائمہ مجتہدین اور اولیاء کاملین کی تقلید کی ممانعت نہیں. سمجھ آ گئی؟ اور اس کی کھلی وجہ یہ ہے کہ ان کی تقلید عین اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، کیونکہ ان کی زندگیاں اطاعت کاملہ کی زندہ تصویر ہوا کرتی ہیں. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.